الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صدق الله خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات محبت سے درود پاک کی تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، گزشتہ کئی خطبوں سے صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات و واقعات، ان کی شان، عظمت آپ کے سامنے بیان کی ہے. گزشتہ جمعہ میں یہ عنوان بیان ہوا کہ اہل بیت کون ہے. آج کے اس مختصر وقت میں حضرات حسنین کریمین، ان کی نسبت، ان کی شان اور ان کا تعلق، اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں. دعا ہے کہ خالق کائنات شرح صدر کے ساتھ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرما. آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ نے توجہ سے بیٹھنا ہے، بات کو توجہ سے سننا ہے، دھیان میری طرف رکھنا ہے. امام الانبیاء رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ اعلیٰ ہیں، پاک ہیں، آپ کی ذات، آپ کا وجود، جسم پاک ہے، اور آپ کے ساتھ لگنے والی ہر چیز پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک کے ساتھ بھی اللہ نے کسی نجس کو لگنے نہیں دیا۔ ایک جگہ آپ سفر فرما رہے تھے، آپ کے نعلین مبارک کے ساتھ کوئی نجس لگ گیا، فوراً جبریل امین آئے، یا رسول اللہ یہ جوتے مبارک اتار دیجیے، ان کے ساتھ نجس لگ گیا ہے، اور اللہ آپ کے ساتھ نجس کو لگنے بولو نہیں دیتا۔ جس طرح آپ پاک ہے اور آپ کے ساتھ لگنے والی ہر چیز پاک ہے۔ حضرات حسنین کریمین آپ کے ساتھ نہیں لگے بلکہ آپ کے اندر سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، آپ کا تو پسینہ بھی پاک ہے، آپ کا وجود بھی پاک ہے، آپ کا خون بھی بولو پاک ہے۔ تو حضرات حسنین کریمین آپ کے اندر سے آپ کا خون ہے، جس طرح آپ پاک ہیں حضرات حسنین کریمین بھی پاک ہیں۔ بڑی اعلیٰ نسبت ہے۔ آئیں آپ کو نسبت سنائیں۔ حضرات حسنین کریمین کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں ہے۔ حضرت حسن حضرت حسین کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں ہے۔ ان کا نانا کوئی عام نانا نہیں، نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول، سارے نبیوں سے اعلیٰ، شب معراج کا دولہا، یہ نانا ہے حضرت حسن کا، حضرت حسین کا۔ تو یہ نسبت کوئی عام نسبت نہیں ہے، بہت اعلیٰ نسبت ہے۔ اسی طرح حضرات حسنین کریمین کی نانی جیسی بھی کسی کی نانی نہیں ہے۔ ان کی نانی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو سارے ایمان والوں کی ماں ہے، میرے نبی کی بیوی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جن کے اوپر اللہ کے سلام آئے، یہ وہ عورت ہے میرے نبی ان کے کمبل میں آ کے چھپے، اللہ نے اس کمبل کو بھی قرآن بنا دیا۔ یہ ہے حضرت حسین کی نانی، حضرت حسن کی نانی، کتنی اعلیٰ نسبت ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نسبت بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے گھر کوئی بچہ پیدا ہو، جب پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے جو بات سنتا ہے وہ یا تو ماں کی سنے گا، باپ کی سنے گا، ڈاکٹر کی سنے گا، دائی کی سنے گا، نانا کی سنے گا، نانی کی سنے گا، دادا کی سنے گا، دادی کی سنے گا۔ قربان جائے حضرات حسنین کریمین کی شان پر، ان کی نسبت پر جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلا کلام، کوئی گانا نہیں سنا، قوالی نہیں سنی، گالم گلوچ نہیں سنا، کوئی فضول بات نہیں سنی، جب سنا تو اپنے نانے کی بات کو سنا، میرے نبی کی بات کو سنا۔ کتنی اعلیٰ نسبت ہے۔ ہمارے ہاں بعض علاقوں میں یہ رواج ہے، جب کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ڈھول بجانا شروع ہو جاتے ہیں، موسیقی گانا بجاتے ہیں، خوشی کا اظہار ہو رہا ہے جی، گانا بجا کے خوشی کا اظہار، ڈھول بجا کے خوشی کا اظہار، گانے گا کے خوشی کا اظہار۔ بچہ پیدا ہوا، پہلا کلام گانا سنایا جا رہا، بچہ پیدا ہوا، پہلی جو اس کے کانوں میں آواز ڈھول کی پہنچائی جا رہی ہے، بچہ پیدا ہوا، اس کے کان میں پہلی آواز گانے کی پہنچائی جا رہی ہے۔ وہ بڑا ہو کے پھر شیخ عبد القادر بنے گا یا کوئی گلوکار بنے گا؟ سوچنے والی بات ہے کہ نہیں؟ ہم خوشی کرتے ہیں،
اور پہلی آواز گانے کی، پہلی آواز گلوکار کی، پہلی آواز ڈھول کی، پہلی آواز موسیقی کی۔ قربان جائیے، حضرات حسنین کریمین کے پیدا ہوئے تو پہلی آواز جو نبیوں کا نبی ہے، رسولوں کا رسول ہے، سب سے اعلیٰ شان والا ہے، اس کی آواز ان کے کانوں میں پڑ گئی، تو کتنی بڑی نسبت۔ اور میرے نبی کی آواز کوئی عام آواز نہیں ہے، میرے نبی جب بولتے ہیں تو قرآن بن جاتا ہے۔ اللہ، میرے نبی بولتے ہیں تو اللہ کی زبان بولتے ہیں، تو یہ کوئی عام آواز نہیں ہے۔ ہم بولتے ہیں دنیا کی بات بنتی ہے، نبی بولتے ہیں تو اللہ کا کلام بنتا ہے، اللہ کا قرآن بن جاتا ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو، اس کی جب آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے ماں کو دیکھے گا، باپ کو دیکھے گا، ڈاکٹر کو دیکھے گا، دائی کو دیکھے گا، تائی کو دیکھے گا، چاچے کو دیکھے گا، نانے کو دیکھے گا، ماموں کو دیکھے گا۔ قربان جائیے، حضرات حسنین کریمین کے جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلے دیکھا تو رخ مصطفیٰ کو۔ کہہ دو سبحان اللہ، تھوڑے سے جاگ کے بیٹھو، یہ تو بات سبحان اللہ کہنے والی تھی۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا، میرے نبی کے چہرے کو دیکھا۔ یہ کوئی چہرہ عام چہرہ نہیں ہے، یہ وہ چہرہ ہے جب آسمان کی طرف اٹھ جائے تو اللہ قبلے تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ کوئی عام چہرہ نہیں ہے، یہ کوئی عام چہرہ نہیں ہے۔ جس نے چہرے کو دیکھا ایمان کی حالت میں وہ صحابی بن گیا۔ یہ چہرہ بھی اعلیٰ تو دیکھنے والے بھی، بولو دیکھنے والے بھی، جنہوں نے اس چہرے کو دیکھا ایمان کی حالت میں وہ بھی اعلیٰ۔ ابوبکر صدیق نے دیکھا، اعلیٰ بن گئے۔ فاروق اعظم نے دیکھا، اعلیٰ بن گئے۔ عثمان غنی نے دیکھا، اعلیٰ بن گئے۔ حضرت علی نے دیکھا، اعلیٰ بن گئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا، اعلیٰ بن گیا، چمک گیا۔ حضرت امیر معاویہ نے دیکھا تو وہ بھی اعلیٰ بن گئے۔ یہ چہرہ ہی اعلیٰ ہے، یہ چہرہ ہی اعلیٰ ہے۔ یہ چہرہ وہ ہے جس کو قرآن نے والضحیٰ کہا۔ یہ چہرہ وہ ہے جو آسمان کی طرف دیکھے اللہ قبلے بدل کر رکھ دے۔ یہ چہرہ وہ ہے جس کی قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں۔ یہ کوئی عام چہرہ نہیں ہے۔ اس چہرے کو دیکھا، حضرت حسن کی آنکھ کھلی تو رخ مصطفیٰ کو دیکھا، حضرت حسین کی آنکھ کھلی رخ مصطفیٰ کو دیکھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت اعلیٰ چہرہ ہے جو سب سے پہلے انہوں نے دیکھا۔ میرے بھائیوں، کسی نے 40 سال کے بعد دیکھا، کسی نے 20 سال کے بعد دیکھا، کسی نے 60 سال کے بعد دیکھا اور صحابی رسول بنے۔ اور حضرت حسنین کریمین وہ ہے جب پیدا ہوئے آنکھ کھلی تو رخ مصطفیٰ کو دیکھا۔ اللہ، تو میرے بھائیوں، یہ نسبت عام نسبت نہیں ہے۔ ان کے نانے جیسا کسی کا نانا نہیں، ان کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں۔ اللہ اکبر، ان کی خالائیں جیسے کسی کی خالہ نہیں۔ ان کی ماسیاں بھی ہیں، خالائیں بھی ہیں۔ حضرت فاطمہ کی 3 بہنیں اور بھی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ زور سے بولو ذرا، 4۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ۔ تو یہ 4 بیٹیاں میرے نبی کی۔ یہ جو باقی 3 ہیں یہ حضرات حسنین کریمین کی ماسیاں لگی کہ نہیں؟ تو ان کی ماسیوں جیسی کسی کی ماسی نہیں۔ یہ نسبت ہی اعلیٰ ہے۔ پیدا ہوئے تو آواز میرے نبی کی سنی، آنکھ کھلی، رخ مصطفیٰ کو دیکھا۔ کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی نسبت ہے ان کو حاصل ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے گھر بچہ پیدا ہونا، اذان پڑھنے کے لیے مولوی صاحب کو بلاؤ، قاری صاحب کو بلاؤ، فلاں علامہ صاحب کو بلاؤ، تایا جی اذان پڑھیں گے، فلاں ہمارے بزرگ ہیں وہ اذان پڑھیں گے۔ قربان جائیے، حضرات حسنین کریمین کے جب پیدا ہوئے تو کان میں اذان بھی میرے نبی نے پڑھی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ علماء کرام نے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی اذان نہیں پڑھی۔ حکم دیا، اے بلال اذان پڑھ، ابو معذورہ اذان پڑھ،
ابن ام مکتوم اذان پڑھ، حکم دیا، اذان نہیں پڑھی. اس میں حکمت ہے. حکمت کیا ہے؟ علماء کرام نے لکھا حکمت یہ ہے اذان میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے الفاظ، اور نماز کی طرف اور کامیابی کی طرف. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذان پڑھتے اور یہ کہتے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اور نماز کی طرف اور کامیابی کی طرف، اگر کوئی یہ الفاظ سن کے مسجد کی طرف نہ آتا، نماز کی طرف نہ آتا، میرے نبی کا یہ حکم تھا اور نماز کی طرف، نبی کا حکم تھا اور کامیابی کی طرف، اور وہ نہ آتا تو وہ کافر ہو جاتا. کیا ہو جاتا؟ کافر ہو جاتا. نبی کے حکم کو نہیں مانا. اس لیے میرے نبی نے کفر سے بچانے کے لیے اذان زندگی میں نہیں پڑھی، اور آج پڑھ رہے ہیں. حضرت حسین پیدا ہوئے، حضرت حسن پیدا ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے. ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو قاری صاحب اذان پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو فلاں پیر صاحب ہے وہ اذان پڑھیں گے، اللہ والے وہ اذان پڑھیں گے، پایا کیے وہ اذان پڑھیں گے، حاجی صاحب ہے وہ اذان پڑھیں گے. قربان جائیے ان کی نسبتوں پہ آج اذان پڑھ رہا ہے نبیوں کا نبی، اذان پڑھ رہا ہے نبیوں کا امام، رسولوں کا رسول، سارے نبیوں کا سردار آیا ہے اور اذان پڑھ رہا ہے. میرے نبی نے اذان پڑھی کان میں، حدیث مبارکہ اٹھائیں، اذان کے الفاظ بھی موجود ہیں. جو اذان امام الانبیاء رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کریمین کی کانوں میں پڑھی، وہ اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سے شروع ہو رہی ہے اور لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو رہی ہے. تو پتہ چلا اصلی اذان یہی ہے. اصلی اذان بولو یہی ہے جو اللہ اکبر سے شروع ہو لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو جائے. یہ میرے نبی کی اذان ہے. اگر اذان سے پہلے بھی لمبی چوڑی تمہید مان دی جائے، اذان کے بعد بھی، اور بعض ایسے ہیں اذان کے درمیان میں بھی سنتے رہتے ہیں آپ، اذان سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں 5 منٹ صلاۃ جوڑ کے پڑھتے ہیں، اسپیکر زور لگا جتنا اذان پہ بھی نہیں لگاتے جتنا صلاۃ پہ لگا رہے ہو. اذان ختم ہوئی پھر صلاۃ. اور بعض وہ ہیں تو اشہد ان امیر المومنین لمبی چوڑی تقریر آگے بڑھ دیتے ہیں. ایسی اذان سننے میں آئے نا، آپ کے کانوں میں بجے، جس کے شروع میں بھی الفاظ بعد میں بھی الفاظ، تو سمجھ لینا اسلامی اذان بولو نہیں. اور جو اذان ایسی ہو کہ اس کے درمیان میں بھی لمبے چوڑے کلمات لگا دیے گئے تو وہ بھی اسلامی اذان بولو نہیں. اور جو اذان اللہ اکبر سے شروع ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو گئی تو سمجھ لینا اسلامی اذان. میرے نبی نے ایسی اذان پڑھی. اور بات سمجھ آ رہی ہے یہ کوئی نہیں آ رہی؟ تو حضرات حسنین کریمین کی ایک نسبت یہ بھی ہے کہ ان کے کانوں میں اذان کس نے پڑھی؟ حضور علیہ السلام نے پڑھی. یہ نسبت بھی اعلیٰ ہے. اسی طرح حضرات حسنین کریمین پیدا ہوئے تو گھٹی، آج ہم گھٹی لگاتے ہیں نا، کوئی شہد سے لگاتا ہے، کوئی اجوا کھجور سے لگاتا ہے، کوئی زمزم کے پانی سے لگاتا ہے. اللہ اکبر. حضرات حسنین کریمین پیدا ہوئے تو آپ نے گھٹی نہ اجوا کھجور سے لگائی، نہ زمزم سے لگائی، نہ شہد سے لگائی. میرے نبی نے حضرت حسن کے پیٹ میں جو سب سے پہلے غذا اتاری وہ میرے نبی کا لعاب مبارک. حضرت حسین کے پیٹ میں سب سے پہلے جو غذا اتاری گئی، جو گھٹی آپ نے لگائی، وہ آپ کا لعاب مبارک ہے. یہ لعاب مبارک کوئی عام لعاب نہیں ہے، بڑی برکتوں والا لعاب ہے، بڑی رحمتوں والا لعاب ہے، 1000 درجے بہتر لعاب ہے. یہ ایسا لعاب ہے اگر کسی کو سانپ ڈس جائے نا تو میرے نبی نے یہ لعاب لگا کے اس کا علاج کر کے تو سانپ کا زہر ختم کیا. میرے نبی کا لعاب بڑی ہی برکتوں والا ہے، بڑی شفا والا ہے. اگر
کوئی کڑوا کنواں ہے جس کا پانی کڑوا ہے تو میرے نبی نے یہ لعاب ڈالا، اس کنویں کی کرواٹ اس لعاب کی وجہ سے ختم ہوگی۔ یہ لعاب بڑی برکتوں والا ہے، بڑی رحمتوں والا ہے، بڑی شفا والا ہے۔ کسی کا بازو کٹ گیا، میرے نبی نے لعاب لگا کے لگایا، بازو جڑ گیا۔ کسی کی آنکھ نکل آئی، میرے نبی نے لعاب لگا کے آنکھ لگائی تو آنکھ بالکل ٹھیک لگ گئی، پہلے سے زیادہ دیکھنے لگ گئی۔ کسی کے گھر میں کھانا کم پڑ گیا، میرے نبی نے لعاب ڈالا، روٹی بھی زیادہ ہوگی، بوٹی بھی زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ، تو اڈی نہیں نکلی کہ بول لیا کرو یار، بول دی نہیں، بالکل ہی سمم بکمن ہوئی ہو، تھوڑا سا بولیا کرو۔ تو یہ نسبتیں حضرات حسنین کریمین کو حاصل ہیں۔ حضرت حسین پیدا ہوئے، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ بات توجہ سے سننا، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، میرے نبی کے ہاتھوں پہ دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو اٹھایا، حضرت حسن کو بھی اٹھایا، اللہ میرے نبی نے ان کو اٹھایا اور اٹھا کے ایسا اٹھایا، ایسا اٹھایا، ایسا بلند کیا، ایسا بلند کیا کہ جنتی نوجوانوں کا سردار بنا، جنتی نوجوانوں کے سردار، یہ دونوں سردار، دونوں نواسے بن گئے۔ سرداری ان کی شان کے مطابق میرے نبی نے ان کو اٹھایا، ہاتھوں میں اٹھایا، حضرات اٹھایا اور اٹھا کے جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ اور ایک وہ ہے ان کو حضور نے اٹھایا، ایک وہ ہے جس نے حضور کو اٹھایا، ایک وہ ہے جس نے حضور کو اٹھایا۔ ان کو اٹھایا میرے نبی نے، جنت کی سرداری مل گئی، اللہ نے جنت کا سردار بنا دیا۔ ایک وہ ہے جس نے نبی کو اٹھایا، نبی کو اٹھایا، نبی کو اٹھایا تو اٹھانے کی وجہ سے اللہ نے امت کا سردار بنا دیا، امت کا سردار بنا دیا۔ اب یہ جو سرداری جنت کی ملی، یہ کوئی چھین سکتا ہے؟ بولو یار، کوئی چھین سکتا ہے؟ نہیں نہ چھین سکتا۔ یہ سرداری اللہ نے دی، میرے نبی نے دی، سرداری اللہ نے دی، یہ سرداری کوئی چھین سکتا نہیں ہے۔ اور ایک وہ جس نے نبی کو اٹھایا اور اللہ نے امت کا سردار بنا دیا، اب یہ سرداری بھی کوئی چھین سکتا نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی نسبتیں حاصل ہیں، بڑی نسبتیں حضرات حسنین کریمین کو حاصل ہیں۔ اللہ اکبر، نہ ان کے نانے جیسا کوئی نہیں ہے، ان کی نانی جیسا کوئی نہیں ہے، ان کی ابا جیسا کوئی نہیں۔ علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے ابا والد۔ یہاں پہ ایک بات کرنے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ نانا وہ جو نبیوں کا سردار، نانا وہ جو نبیوں کا سردار، ابا وہ جو ولیوں کا سردار، اور خود وہ جو جنتی نوجوانوں کے سردار۔ اللہ نے کتنی عظمتیں عطا کی، خود جنتی نوجوانوں کے سردار۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اٹھایا ہوا، حضرت حسن کو دائیں کندھے پہ، حضرت حسین کو بائیں کندھے پہ، اور جا رہے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں۔ آگے سے حضرت عمر تشریف لا رہے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں۔ ادھر سے حضور علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے ہیں، آگے سے عمر آ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے دیکھا اوپر حسنین کریمین شہزادے، حضور علیہ السلام نے ان کو اٹھایا ہوا ہے۔ حضرت عمر بولے، کیا اعلیٰ سواری ہے، کیا عظمتوں والی سواری ہے، کیا مقدس سواری ہے، کیا خوبصورت سواری ہے،
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर जुमला पूरा कर, उमर जुमला पूरा कर, सवारी भी आला है तो सवार भी तो आला है ना, सवारी भी आला है तो सवार भी आला है। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद नबवी है, मिंबर मेरे नबी का है, हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए, मजमा सहाबा का है। अल्लाह, मैं बयान कर रहा हूं, आप मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं। आप जरा जाए तसव्वुर में, मस्जिद नबी में, मिंबर मेरे नबी को, मा बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियादिल जन्नह, मिंबर मेरे नबी का, हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए, सामने कौन है? सहाबाए किराम, वो मेरे नबी को देख रहे हैं, मेरे नबी उनको। क्या खूबसूरत महफिल होगी, क्या खूबसूरत अंदाज होगा। अल्लाह अकबर, मेरे नबी उनको देख रहे हैं, वो सहाबा मेरे नबी को देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे, आपने खुतबे के दौरान बाहर देखा तो दोनों शहजादे टहलते हुए आ रहे हैं, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं। आप खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, आपने दौरान खुतबे को छोड़ा और मस्जिद के बाहर तशरीफ ले। हालांकि आप कह सकते थे ना, हुक्म दे सकते हैं, अबू बकर इनको उठा के लाओ, उमर उठा के लाओ, उस्मान ले आओ, अली ले आओ, उनको उठा के। आपने नहीं कहा, नवासों के लिए खुतबा छोड़ दिया, नवासों के लिए, बोलो बोलो यार, खुतबा छोड़ दिया नवासों के लिए, हजरत हसन हजरत हुसैन के लिए खुतबा छोड़ दिया। एक वो है जिसके लिए हुजूर ने मुसल्ला छोड़ दिया, इनके लिए खुतबा छोड़ा। एक वो है जिसके लिए मुसल्ला छोड़ा, इनके लिए खुतबा छोड़ा, वो भी आलीशान, जिसके लिए मुसल्ला छोड़ा वो भी। वो कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, दोनों नवासों को उठा के ले आए, हजरत हसन को दाईं तरफ, हजरत हुसैन को बाईं तरफ बिठाया, दोनों करीब हो गए, दोनों करीब हो गए। अल्लाह अकबर। दाईं तरफ हजरत हसन, बाईं तरफ हजरत हुसैन। ये अंदाज था। आज भी आप देख लो, रोज़े रसूल में अंदाज एक इसी तरह नजर आएगा, दाईं तरफ अबू बकर सिद्दीक हैं, बाईं तरफ हजरत उमर। जिस तरह कुरान दो गत्तों के दरमियान है, इसी तरह मेरे नबी दो सच्चों के दरमियान है। तो मेरे भाइयों, बड़ी शान है, बड़ी निस्बतें हैं, इनकी निस्बतों जैसा कोई नहीं, कितनी निस्बतें इनको हासिल हैं। तो मेरी गुफ्तगू का हासिल कलाम यही है कि हजरात हसनैन करीमैन और अहले बैत इज़ाम सब हमारे ईमान का हिस्सा हैं, सहाबा भी हमारे ईमान का हिस्सा है, अहले बैत भी हमारे ईमान का हिस्सा है। जिस तरह सहाबा हमारी आंख का नूर है, इसी तरह अहले बैत भी हमारी आंख का नूर है। कोई सहाबा की गुस्ताखी करे वो भी हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, तो दायरा इस्लाम से खारिज है, हम उसको काफिर तस्लीम करते हैं। इसी तरह कोई अहले बैत की गुस्ताखी करे वो भी हमसे बर्दाश्त नहीं होता, वो भी काफिर है हमारे नजदीक, वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सहाबा इकराम और अहले बैत इज़ाम का मुकम्मल मोहब्बत, अकीदत और इत्तिबा करने की तौफीक नसीब फरमाए।